یہ میں ہوں صفدر۔ میں نے اسے اپنی پہچان کرائی اور جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ صفدر حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے چہرے سے مفلر اتار پھینکا۔ بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں اب دروازے کے سامنے سے آ رہی تھی۔ میں چھلانگ لگا کر بستر میں گھس گیا اور زری گل کو بھی ایسا ہی کرنے کو کہا۔ دروازہ کھولو صفدر، پوچھو کیا بات ہے؟ میں نے صفدر کو ہدایت کی۔ صفدر نے بڑی تیزی سے صورتحال کو جانچا اور دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے دروازے کو دھکیلا اور ٹھکا ٹھک دستک دینی شروع کر دی۔ صفدر نے دروازہ کھولا تو سامنے قاتل زمان کے خوخار باڈی گارڈز کے علاوہ افراہیم اور 2 مسلح افراد نظر آئے۔ صفدر بستر سے نکلا تھا، بال منتشر اور چہرہ سویا سویا تھا۔ وہ جان بوجھ کر خوفناک لہجے میں بولا، کیا بات ہے جناب، کیا ہوا ہے؟ میں یہ سارا منظر لحاف کے نیچے سے دیکھ رہا تھا۔ افراہیم نے تیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ میں اور زری گل اپنے لحافوں کے نیچے بے سود پڑے تھے۔ ایک بونے باڈی گارڈ کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ ننا منا چمکدار ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ آواز کیسی تھی جی؟ صفدر نے مسکین لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، کوئی وارداتیہ گھس آیا تھا حویلی میں۔ تم اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھو۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ آگے بڑھ گئے اور راہداریوں میں بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ ہم دونوں کے بارے میں غالباً یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ شراب کے نشے میں ہم مدہوش پڑے ہیں۔ میں نے سر سے لحاف ہٹا کر صفدر سے کہا، شکر ہے کہ یہ چمونے باڈی گارڈ تمہیں پہچانتے نہیں تھے، ورنہ ابھی پنجابی فلموں والا کھڑاک ہو جاتا۔ لیکن آپ اب تک تھے کہاں، اور یہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے؟ اس بونے کے منہ سے تو خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ سب بتاتا ہوں، ذرا چھری تلے سانس تو لو۔ میں نے پیٹ سے قمیض اٹھا کر اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں بونے نے دانت گاڑے تھے۔ ایک نیلے دائرے میں سے خون رسایا تھا، بس تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی بوٹی نکلنے میں۔ میں کچھ دیر حویلی کے طول و عرض سے ابھرنے والی مختلف آوازوں پر غور کرتا رہا۔ پھر میں نے مختصر لفظوں میں صفدر کو بتایا کہ یہاں قریبی ایک کمرے میں کیا واقعہ پیش آیا ہے اور کس طرح میں 1.5 گھنٹے سے ایک یخ بستہ باتھ روم میں بند تھا۔ حویلی میں قاتل زمان کی موجودگی نے صفدر کو حیران کر دیا۔ یہ جان کر بھی اسے سخت وحشت ہوئی کہ پرانے کنویں میں ہونے والا دھماکہ 3 افراد کی جان لے چکا ہے۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا، لیکن اتنے اہم واقعے کی خبر اخبار میں تو آنی چاہیے تھی۔ یہ سارا چکر آف دا ریکارڈ ہے بھائی، اثر و رسوخ سے معاملہ دبا دیا گیا ہے۔ اگر کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو یقینی بات ہے کہ اس کی خبر بھی اخبار میں نہیں آئے گی۔ صفدر نے سنجیدگی سے کہا، یہ تو خاصی تشویشناک صورتحال ہے جناب۔ اگر واقعی مزید بارودی سرنگیں وہاں موجود ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بارودی سرنگ کو خاص طریقے سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے، ورنہ پھٹ جاتی ہے۔ ہر بارودی سرنگ تو نہیں پھٹتی، میں نے جواب دیا۔ جس سرنگ کو چارج حالت میں رکھا گیا ہو اس کے ساتھ اینٹی لفٹنگ آلہ لگایا گیا ہو وہ پھٹتی ہے۔ یہ دھماکہ خیز قسم کی گفتگو سن کر زری گل بھی چپ نہ رہ سکا۔ استاد جی، ہم آپ کا پرستار ہے، اور آٹوگراف لینے والا نہیں، جان دینے والا پرستار ہے۔ آپ کا ساتھ ہو تو ہم جانوں میں بھی خوشی خوشی جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک مشورے کا بات ہے، ہمارا مشورہ یہی ہے کہ کنویں والا کام کچھ خطرناک ہے۔ مناسب بات یہی ہے کہ آپ بیگم صاحبہ کو انکار کر دیں۔ لیکن اگر انہوں نے ہمارا انکار سننے سے انکار کر دیا تو؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ ہم سے زبردستی بھی کر سکتے ہیں، رائفل کے زور پر بھی کنویں میں دھکیل سکتے ہیں ہمیں۔ ابھی تو گھی سیدھی انگلیوں سے نکل رہا ہے، اس لیے وہ چپ ہیں۔ زری گل کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بے بس ہیں؟ بالکل، مجبور ہیں، اوف اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ زری گل بولا، یہ سارا منصوبہ تمہارا ہی تھا صفدر صاحب، اب تم اس کا کوئی حل مل نکالو۔ ویسے بھی ابھی تو اتنا گڑبڑی نہیں ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو یہاں سے نکلنے کا کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ اس تجویز پر صفدر زری گل کو گھور کر دیکھے گا، لیکن اس کے بجائے وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ وہ بھی کنفیوز ہے۔ میں نے ان دونوں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اسلحے وغیرہ کے بارے میں میری معلومات تم دونوں سے زیادہ ہیں، لہٰذا موجودہ سچویشن میں لیڈنگ رول مجھے ہی ادا کرنا ہوگا۔ بات یہ ہے عزیزان من کہ میں نے کنویں سے برآمد ہونے والے اسلحے کو بغور دیکھا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ تقسیم ہند سے پہلے کا یہاں دبا ہوا ہے۔ ممکن ہے 40-45 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہوں۔ غالباً کسی فوجی یونٹ نے نامعلوم وجوہ کی بنا پر یہ ایمونیشن اور ہتھیار یہاں پھینک دیے تھے یا دبا دیے تھے، بلکہ پھینکنے کے بجائے دبانا زیادہ صحیح قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ موم جامی کی وہ دوہری شیٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ساز و سامان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرطور اس واقعے کو اب ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اور طے شدہ بات ہے کہ پرانا گولہ بارود نئے گولے بارود کے مقابلے میں کہیں کم خطرناک ہوتا ہے۔ ایسے گولہ بارود کو احتیاط سے ہینڈل کیا جائے تو اس کے پھٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔
اکثر جگہوں سے پچھلی جنگوں میں استعمال ہونے والے ناکارہ یا کارآمد بم ملتے رہتے ہیں۔ لوگ انہیں اٹھا کر گھروں میں لے جاتے ہیں، بچے انہیں کھلونا بنا لیتے ہیں۔ ایسے بم اس وقت تک بے ضرر ہی ہوتے ہیں جب تک ان سے لوہا، پیتل وغیرہ اتارنے کی کوشش نہیں کی جاتی یا بھٹی میں نہیں جھونک دیا جاتا۔ یہ کنویں والی مائن بھی اس وقت پھٹی جب کسی مزدور نے اس پر کدال سے اندھا دھند ضربے لگانی شروع کی۔ میرا خیال ہے کہ اگر نیچے اتر کر احتیاط سے جائزہ لیا جائے اور چھوٹے اوزاروں کی مدد سے مٹی کھودی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ جو کچھ وہاں ہے وہ بحفاظت باہر نہ آ جائے۔ زری گل بولا، استاد جی آپ کا بات تو 16 آنے ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کام ایسا ہی آسان تھا تو ان لوگوں نے خود کیوں نہیں کر لیا؟ وہی لا علمی سب سے بڑا خوف ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو بس اتنا پتا ہے کہ مائن چلی ہے، مائن کیا ہوتی ہے، کیسے چلتی ہے، ایسی دھماکہ خیز چیزوں کا میکینزم کیا ہوتا ہے، انہیں کچھ نہیں پتا۔ بس خوفزدہ ہیں یہ لوگ۔ کسی بم ڈسپوزیبل یونٹ کو بلا نہیں سکتے کیونکہ یہ سارا کام غیر قانونی ہے اور تاریکی میں ہو رہا ہے۔ کنواں صاف کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اب ان کے پاس یہی حل ہے کہ 1-2 بندوں کی جان کا رسک لے کر انہیں پھر سے کنویں میں اتار دیں۔ ہم بہت دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے کیونکہ سامنے والے برآمدے اور بغلی راہداریوں میں لوگ چل پھر رہے تھے۔ اس پراسرار شخص کی تلاش ہنوز جاری تھی جو تھوڑی دیر پہلے جاگیردار قادر زمان کی خوابگاہ سے نکلا تھا اور ٹھگنے باڈی گارڈ کی پٹائی کر کے بھاگ گیا تھا۔ بہر طور ہمارے سر سے خطرہ ٹل چکا تھا۔ امید نہیں تھی کہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے کے لیے وہ لوگ پھر دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ حقیقتاً بال بال بچا تھا میں، بلکہ ایک ہی منٹ میں یہ محاورہ 2 دفعہ مجھ پر صادق آیا تھا۔ ایک مرتبہ جب بونے باڈی گارڈ کی بے خطا گولی میرے کان کے پاس سے گزر گئی تھی، دوسری مرتبہ جب میں پیچھے سے آنے والوں پر صرف 2 سیکنڈ کی سبقت لے گیا تھا اور ان کے برآمدے میں پہنچنے سے پہلے میں نے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ یقیناً اس کے بعد بھی قسمت نے یاوری کی تھی، ورنہ کمرے کا معائنہ کرنے والے دونوں باڈی گارڈز میں سے کوئی بھی لحاف اٹھا کر میرا چہرہ دیکھتا تو بحیثیت شاہ جہان مجھے پہچان لیتا۔
ویسے تو ہمارے لباس ایسے نفیس نہیں تھے، تاہم کام کاج کے لیے ہمیں مزید خستہ حال کپڑے فراہم کر دیے گئے تھے۔ وہی پھٹے پرانے، پسینے اور مٹی کی بو میں بسے ہوئے کپڑے جو ہمارے ملک کے لاکھوں کروڑوں محنت کشوں کا پہناوا ہیں۔ معلوم نہیں افراہیم نے یہ کپڑے کہاں سے حاصل کیے تھے، خریدے تھے یا کسی کے جسم سے اتارے تھے۔ ان کپڑوں کی حقیقت ہی کیا تھی؟ افراہیم جیسے ثروت مند گھور کر دیکھیں تو یہ کپڑے خود بخود اتر جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں مرد و زن، جواں و پیر، ماتوب و محبوب کسی کی تخصیص نہیں ہوتی۔ میں نے افراہیم کو بتایا کہ کنویں میں اتروں گا اور میرے یہ دونوں ساتھی مٹی کھینچیں گے۔ صفدر نے کہا، کیوں نہ ہم دونوں اتریں؟ میں نے کہا، تیرا شوق بھی پورا ہو جائے گا راجو، میں تھک گیا تو اتر جانا۔ افراہیم نے میری ہاں میں ہاں ملائی، شاید میں اسے زیادہ ہی بااعتماد نظر آ رہا تھا۔ ایک کدال، کسی اور لوہے کی بار مجھے مہیا کر دی گئی۔ افراہیم بولا، بہت دھیان سے بھائی، کدال وغیرہ بالکل نہیں چلانی، ابھی کھرپے سے مٹی نکالو، پہلے یہ 2 نالی شارٹ گن باہر نکالو۔ وہ پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا اس کے ہونٹوں پر سفیدی سی جم رہی ہے۔ کنویں میں اترنے کے لیے مٹی کی سیڑھیاں بنا دی گئی تھیں۔ میں ان سیڑھیوں پر دھیان سے پاؤں رکھتا نیچے پہنچ گیا۔ یہاں مجھے بارود کی بو صاف محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں یہ بو کہاں سے آ رہی تھی۔ میں نے کنویں کی پختہ دیواروں پر 2-3 جگہ مٹی کا لیپ دیکھا۔ در حقیقت اس لیپ سے خوفناک دھماکے کے شواہد چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر شارٹ گن کے قریب بیٹھ گیا اور کھرپے سے کھدائی کرنے لگا۔ پوری کوشش کے باوجود ایک ہراس سا رگو پے میں اتر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں شارٹ گن کا دیمک زدہ دستہ نظر آنے لگا۔ میں نے گن کو ہلا کر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ ابھی دبی ہوئی تھی۔ اوپر کنویں کی منڈیر پر مجھے صفدر اور زری گل کے فخر چہرے دکھائی دیے۔ ابراہیم کا نصف چہرہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے 2-3 کھرپے اور چلائے تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ میرا کھرپا ایک مائن سے ٹکرایا تھا۔ یہ ویسی ہی انگلش مائن تھی جس کے چند ٹکڑے میں نے حویلی کے کمرے میں دیکھے تھے۔ موٹائی 4 انچ، قطر 18 انچ، وزن تقریباً 20 پاؤنڈ۔ وہ اینٹی ٹینک تھی اور 12 پاؤنڈ TNT سے بھری ہوئی تھی۔ وہ آدم کش نہیں، آہن شکن تھی، اور وہ ایک نہیں تھی۔ ایک مربع خلا میں مجھے اس جیسی کئی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ دیمک زدہ لکڑی کا ایک بکس تھا۔ سائز ایک عام صندوق جتنا تھا۔ بکس کی چھت کا ایک حصہ ٹوٹ چکا تھا۔ مائنز اسی چوکور خلا میں سے نظر آ رہی تھیں۔ وہ کل 6 تھیں اور 3 اوپر تلے رکھی تھیں۔ ان کی دید کسی ہیبت ناک تجربے سے کم نہیں تھی۔ ایک ایسی ہی مائن چند روز پہلے اس کنویں میں 3 افراد کے چیتھڑے اڑا چکی تھی۔ کیا بات ہے؟ رک کیوں گئے ہو؟ اوپر سے افراہیم کی لرزیدہ آواز ابھری۔ یہاں سے کچھ نکلا ہے جی، میرا خیال ہے بارودی سرنگیں ہی ہیں۔ ایک عجیب سی سنسنی فضا میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ افراہیم نے کہا، دھیان سے دیکھو، کوئی اور شے ہوگی۔ نہیں جی، میں صاف دیکھ رہا ہوں، بارودی سرنگیں ہی ہیں، 6 سے کم نہیں ہیں۔ پھر میں نکالتا ہوں جی احتیاط سے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ خیر کرے گا۔ صفدر نے کہا، حسنے میں آؤں نیچے؟ نہیں، ابھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا اور کھرپے سے مٹی کھودنے لگا۔ کھرپے کی ہر ضرب جیسے ہمارے دلوں پر پڑ رہی تھی۔ 8-10 منٹ میں نے بکس کے ارد گرد سے مٹی ہٹا دی۔ اب اس میں پڑی ہوئی مائنز واضح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جیل جانے سے قبل میں بے حد طوفانی زندگی گزار رہا تھا۔ پاکستانی اور ہندوستانی پنجاب میرے اور میرے حریفوں کے لیے میدان جنگ بنے ہوئے تھے۔ انہی پرآشوب دنوں میں مجھے چند ماہ رینجرز کے ساتھ گزارنے کا اتفاق ہوا تھا۔ ہم 15 افراد ایک ویران چیک پوسٹ پر پھنس گئے تھے اور مسلسل 16 ہفتے تک نہیں نکل سکتے تھے۔ ان دنوں میں نے اپنے رینجرز بھائیوں سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ خاص طور پر میری اسلحہ شناسی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ میرے سامنے کنویں کی سرخی مائل مٹی میں جو مائنز پڑی تھیں وہ یقینی طور پر ٹینک شکن تھیں۔ چونکہ وہ بکس میں تھیں لہٰذا یہ بات یقینی تھی کہ انہیں ہلانے جلانے میں کوئی خطرہ نہیں۔ ہر ٹینک شکن اور آدم کش مائن پر ایک پریشر پلیٹ ہوتی ہے۔ جب تک اس پلیٹ پر مقررہ حد سے زائد دباؤ نہ پڑے اس کے پھٹنے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ ٹینک شکن مائن کا اپنا وزن تقریباً 20 پاؤنڈ ہوتا ہے اور اس پر دباؤ کی حد 300 پاؤنڈ سے 400 پاؤنڈ تک ہوتی ہے، لہٰذا ایک بھاری بھرکم شخص بھی اس پر بلا خطر پاؤں رکھ کر گزر سکتا ہے۔ باکس کے ارد گرد سے مٹی ہٹ چکی تھی۔
میں نے اسے خفیف جھٹکے دیے اور باہر کھینچ لیا۔ بکس اٹھانے سے بہتر تھا کہ اس میں سے مائنز نکال لی جائیں۔ میں نے ایک ایک کر کے تمام مائنز بالٹی نما ٹب میں رکھ دیں اور صفدر اور زریں گل نے احتیاط سے انہیں اوپر کھینچ لیا۔ میری بے خوفی نے ان دونوں میں بھی اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ بہرحال افراہیم کا رنگ ابھی تک سفید نظر آ رہا تھا۔ 3-4 فٹ بائیں جانب کھدائی کرنے پر مجھے بالکل ایسا ہی ایک بکس اور نظر آیا۔ اس میں بھی 6 مائنز تھیں۔ اس بکس کی حالت زیادہ خستہ تھی اور 2-3 مائنز بالکل ناکارہ دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے ان مائنز کو بھی احتیاط سے اوپر پہنچایا۔ 2 بکس نکل جانے کے بعد کنویں کے وسط میں کافی بڑا خلا نظر آنے لگا۔ اچانک مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں بارود کے چھوٹے سے ڈھیر پر کھڑا ہوں۔ آثار سے نظر آ رہا تھا کہ یہاں خاصی بڑی مقدار میں اسلحہ موجود ہے۔ جہاں سے میں نے دوسرا صندوق اٹھایا تھا وہاں لوہے کا ایک مستطیل ڈبہ موجود تھا۔ ڈبے پر صرف برٹش اور STG-24 کے الفاظ پڑھے جا رہے تھے۔ ٹوٹے ہوئے زنگ آلو ڈھکنے کے اندر سے کچھ مشل نما اشیاء جھانک رہی تھیں۔ اگر تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کنویں سے ڈبل بیرل شاٹ گن اور 12 عدد انتہائی طاقتور مائنز نہ نکالی ہوتی تو شاید یہ مشل نما اشیاء میری سمجھ سے بالاتر رہتی، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ میرا دھیان فوراً دستی بموں کی طرف چلا گیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں لمبوترے دستی بم بھی استعمال ہوتے رہے ہیں جنہیں اسٹک گرینیڈز کہا جاتا ہے۔ یقیناً یہ وہی شے تھی۔ میں نے جھک کر معائنہ کیا اور میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے احتیاط سے اس آہنی ڈبے کو کھودا اور بذریعہ چرخی کنویں سے باہر پہنچا دیا۔ میرے روکنے کے باوجود صفدر بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ اگلے 15 منٹ میں ہم نے اسٹک گرینیڈ سے بھرے ہوئے ایسے ہی 6 بکس کنویں سے نکال کر اوپر پہنچائے۔ حوصلہ بڑھ گیا تھا، لہٰذا اب ہم کبھی کبھی کسی بھی استعمال کر لیتے تھے۔ یہ سارا اسلحہ 2 بڑی مومی شیٹوں میں لپیٹ کر کنویں میں اتارا گیا تھا، لیکن اب یہ شیٹیں کئی جگہ سے گل سڑ کر ناپید ہو چکی تھیں اور اکثر اشیاء مٹی میں دفن نظر آتی تھیں۔ کسی کے محتاط استعمال نے کھدائی کی رفتار قدرے تیز کر دی۔ کنویں کے ایک کنارے سے ہم نے پہلے چند خستہ حال رائفلیں اور ان کے ٹکڑے نکالے، پھر ایک شاندار MG گن برآمد ہوئی۔ یہ آہنی بکس میں تھی اور اس کے سینکڑوں راؤنڈز بھی ساتھ تھے۔ اب دوپہر ہو چکی تھی۔ افراہیم نے ہمیں کنویں سے باہر بلا لیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ ہو سکتا ہے اس کا دل ہم پر صدقے وارے جانے کو چاہ رہا ہو، لیکن مجبوری تھی۔ مالک اور نوکر کا فاصلہ بھی تو برقرار رکھنا تھا۔ اس نے فردن فردن ہماری پیٹھ ٹھوکی اور 2 گھنٹے کی چھٹی میں پرتکلف لنچ کے دی۔ یہ لنچ ہمیں ہمارے کمرے میں ایک نامانوس صورت والے شخص نے فراہم کیا۔ لنچ کے بعد ہم نے آدھا پون گھنٹہ کمر سیدھی کی اور ایک بار پھر موت کے کنویں پر پہنچ گئے۔ ہماری نکالی ہوئی تازہ مٹی اب ایک بڑے ڈھیر کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ جو اسلحہ نکل رہا تھا وہ احاطے میں ہی ایک طرف بڑے ترپال سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسلحے کے نیچے بھی ترپال بچھا دیا گیا تھا۔ میں نے افراہیم کی نگاہوں میں بے اطمینانی کی جھلک محسوس کی۔ وہ جب بھی اسلحے کی طرف دیکھتا تھا ایک خوف سا اس کے چہرے پر لپک جاتا تھا۔ کھدائی کا دوسرا سیشن ابتدا میں اتنا سنسنی خیز نہیں تھا۔ ہم نے 3-4 فٹ تک زمین کھو دی، لیکن مٹی کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ تاہم اس کے بعد پھر ایک مومی شیٹ کی باقیات نظر آئیں۔ میں اور صفدر محتاط ہو گئے اور مالیوں کے انداز میں کھرپے استعمال کرنے لگے۔ قدموں کے نیچے کسی بھاری بھرکم اور وزنی چیز کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ یہاں مٹی میں نارنجی رنگ نظر آ رہا تھا۔ غالباً تیز اثر کیمیکل کی وجہ سے ایسا تھا۔ جلد ہی قدموں کے نیچے پائی جانے والی بھاری بھرکم چیز آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ یہ دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ ایک بھاری توپ کے گولے 3 یا 4 قطاروں میں رکھے نظر آ رہے تھے۔ انہیں عمودی رخ سے رکھا گیا تھا۔ چند گولے گرے ہوئے تھے اور ان کے گرد نارنجی رنگ پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ایک گولے کو اٹھا کر دیکھا۔ اس کا وزن قریباً 15 کلو گرام کے قریب تھا اور اسے 7 انچ سے چھوٹے دھانے کی گن میں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تمام گولے خستہ حالت میں دکھائی دیتے تھے۔ ان میں 120 mm کی گن میں استعمال ہونے والے نسبتاً چھوٹے شیل بھی تھے۔ یہ منظر کنویں کی منڈیر پر کھڑے افراہیم اور زری گل نے بھی دیکھا۔ افراہیم کا چہرہ ایک بار پھر کوڑے لٹھے کی مانند سفید نظر آنے لگا۔ وہ بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا تھا اور اپنی نگاہیں کنویں کی گہرائی میں مرکوز کر دیتا تھا۔ ہم نے ایک ایک کر کے یہ گولے کنویں سے باہر پہنچانے شروع کیے۔ 10-12 گولے نکالنے کے بعد اچانک مجھے اپنا ہاتھ روکنا پڑا۔ اب آخری 3 گولے رہ گئے تھے۔ ان میں ایک گولا بہت خستہ حالت میں تھا۔ اس کی آؤٹر کیسنگ جو المونیم یا لوہے کی تھی بہت پتلی تھی
اور کسی کیمیائی رد عمل کے سبب برباد ہو چکی تھی۔ اس ٹوٹی پھوٹی آؤٹر کیسنگ سے مجھے شیل کے اندر کی دنیا صاف نظر آ رہی تھی۔ دھماکہ خیز مادے میں اندر تک گیا ہوا بیس فیوز، سیاہ تاروں کا ایک خوفناک کوئل اور اس کے ساتھ پیتل کا چھوٹا سا سلنڈر جو غالباً ٹریسر قسم کی شے تھا۔ کنویں میں اترنے کے بعد پہلی مرتبہ میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ اس ہلاکت خیز شے کو ہلایا گیا تو یہ تباہی مچا دے گی۔ اگر چند روز پہلے اس کنویں سے نکلنے والی مائن پھٹ سکتی تھی تو یہ شیل بھی بلاسٹ ہو سکتا تھا۔ ممکن تھا اس مائن کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہو۔ صفدر بھی اس شیل کو دیکھ کر کچھ نروس نظر آنے لگا۔ بولا، اس کو ہلانا کچھ خطرناک سا لگ رہا ہے جی۔ ہم دونوں کام چھوڑ کر باہر آ گئے۔ افراہیم کو صورتحال بتائی گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کنویں میں اتر کر مخدوش شیل کا معائنہ کرتا۔ اس کی سوالیہ نگاہیں ہم دونوں پر مرکوز تھیں۔ موسم میں سرما کا سورج بڑی تیزی سے مغرب میں غوطہ زن تھا۔ درختوں کے طویل سائے دیکھتے ہی دیکھتے شام کے جھٹپٹے میں مدغم ہو گئے تھے اور اب تھوڑی دیر میں یہ جھٹپٹا تاریکی میں ڈھلنے والا تھا۔ مشورے کے بعد فیصلہ ہوا، اب جو بھی کرنا ہے صبح کیا جائے گا۔ حویلی میں ہم چاروں اور اجنبی صورت ملازم کے سوا کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر اور کپڑے بدل کر ہم واپس اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ حویلی میں اور حویلی کے ارد گرد گھومنے کو دل چاہتا تھا، لیکن افراہیم کی باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اندھیرا ہوتے ہی سردی دبے پاؤں آئی اور حویلی کے کہنا سال دریچوں دروازوں پر دستک دینے لگی۔ غالباً بالائی علاقوں پر برف باری ہو رہی تھی۔ ہم نے کل کی طرح آتش دان سلگایا اور ارد گرد کرسیاں جما کر مونگ پھلی ٹکوڑنے لگے۔ صفدر نے گمبھیر لہجے میں کہا، آخر یہ کیا چکر ہے شاہ جہاں صاحب؟ لگتا ہے کسی بہت خاص شے کی تلاش میں ہیں یہ لوگ۔ ظاہر ہے صرف کنواں صاف کروانے کے لیے تو اتنا بڑا پنگا نہیں لیا جا سکتا نا، اور صرف کنویں ہی کی بات نہیں ہے۔ حالات کے رخ سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ حویلیوں اور کھنڈروں کی ساری خرید و فروخت کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے ہے، اور یہ مقصد کسی چیز کی تلاش بھی ہو سکتا ہے۔ صفدر نے بات آگے بڑھائی، بالکل ہو سکتا ہے۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ سگریٹ کا کش لیا۔ دھوئیں کے ساتھ ایک عجیب سی سنسنی فضا میں پھیلتی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں یوں لگا جیسے ہم بحر الکاہل کے ویران جزیروں کے گرد گھومتے ہوئے کسی کہانی کے کردار ہیں اور کسی گم شدہ دفینے کی باتیں کر رہے ہیں۔